پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے اسی گفتگو کا کہ پہلے سب سے پہلے وہ اعمال جن سے اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی نصیب ہو، ذرا بتائیے لوگوں کو۔ جنید بھائی، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید سے ایک جامع پیکج لے لینا چاہیے اپنی زندگی کے لیے۔ واہ! ایک ایسی مختصر سی صورت کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ایک صورت میں ایک مسلمان کی زندگی کی ہر حوالے سے رہنمائی ہے۔ بڑی جامع صورت ہے، اور وہ ہے سورہ عصر۔ والعصر، ہمیں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں۔ اللہ! خسارہ کس چیز کا؟ کہ جو انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے، وقت، عمر، وہ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جو اس ضیاع اور اس خسارے سے مستثنیٰ ہیں، جن میں یہ 4 خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی کہ اس کا اعتقاد اچھا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان والا، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتا ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حق بات، یہ صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کا بتا دیا یا روزے کا بتا دیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں ناحق ہے اس کے خلاف حق کا علم بلند کرنا، وہ کسی طرح کی بات ہو۔ واہ! یہ ہے ایک۔ اور اسی طرح چوتھی بات ہے صبر۔ صبر 2 طرح کا ہے، ایک نیکی اور اطاعت پر صبر، کیونکہ جب انسان نیکی کرنا شروع کرتا ہے نفس اکتا جاتا ہے، بندہ بھاگتا ہے، دل بھاگتا ہے، اب صبر کر کے ثابت قدم رہے، کرتا رہے۔ اور اسی طرح گناہ سے بچنے، خواہش کو اللہ رسول کی چاہت میں نظر انداز کرنے پر بھی صبر کرنا، یہ جو کر لے خسارے سے نکل کر محبوبیت کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بن جاؤں، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کر لیں، رسول اللہ کی اطاعت کر لیں، اللہ اسے اپنا پسندیدہ اور دوست بنا لے گا۔ کیا اچھا فارمولہ ہے! آسان سفر، حضور کے نقشے، جو حضور نے کیا کر لیں، جس سے حضور نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اسی طرح 2-3 باتیں ذرا آسان سی بھی بتا دوں، ہے تو یہ بھی آسان۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث بخاری شریف میں مروی ہے۔ ایک صحابی تھے، ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ ان کے بارے میں درخواست کی گئی رحمت کونین کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ حضور نے ان کو بلا کر پوچھا، انہوں نے عرض کی، انہا صفات الرحمن، اس میں رحمان کی تعریف ہے، انی احبہ، میں اس صورت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ واہ! تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے، اس صورت سے تو محبت کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جزا اور اس بدلے میں تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک اور عمل میں عرض کر دوں، ماں باپ کا فرما بردار اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ واہ! اسی طرح رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ! بیوی کے ساتھ مسکرا کر حسن سلوک کرنے والا اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ! نماز میں جستجو کے ساتھ حاضر ہونے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آخری بات کر دوں تاکہ آپ بات آگے بڑھا سکیں۔ اسی طرح وہ شخص جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، الخلق عیال اللہ احبهم من اللہ انفعهم لعیالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو ان میں سے محبوب اور دوست وہ ہے جو اللہ کے کنبے سے محبت کرے اور انہیں نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! ڈاکٹر صاحب اب آپ ذرا بتائیے وہ اعمال کہ جن سے
اللہ کا قرب بھی حاصل کیا جائے اور اس کے دوستوں کی صف میں یا اس کی لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ. گزارش یہ ہے کہ انسان کو میرے رب نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, خلافت لے کے آیا ہے, اللہ کا سفیر بن کے آیا ہے. جو سفیر اور خلیفہ ہوتا ہے اس کی نہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے, نہ کوئی مزاج ہوتا ہے, نہ خواہش ہوتی ہے. بھیجنے والا اس کے ساتھ اپنی صفات کا عکس بھی دے کر بھیجتا ہے. تو ہمیں قرآن عزیز سے یہ سمجھنا ہوگا اور سیرت کے مطالعہ سے کہ میرے رب کی صفات کون سی ہیں, اوصاف کون سے ہیں. تو بندہ مومن میں وہی اوصاف ہوں گے تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا, اللہ کے قریب ہو جائے گا, اللہ کا دوست ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ المالک القدوس السلام المؤمن, کہ وہ سلام بھی ہے, وہ مؤمن بھی ہے. سلام سے مراد یہ ہے کہ وہ سلامتی دینے والا ہے, سلامتی عطا کرنے والا ہے. مومن سے مراد یہ ہے کہ وہ امن دینے والا ہے. لہٰذا بندہ مومن کو بھی حقیقی معنوں میں مومن ہونا چاہیے, یعنی انہی اوصاف کا عکس اس کی ذات میں نظر آنا چاہیے جو میرے رب نے دے کر بھیجا ہے. اگر ہم ان صفات کا مظہر نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خلافت کا حق ادا نہیں کر رہے اور ہم اس کی سفارتکاری کے جو تمام اوصاف ہیں ان پہ پورا نہیں اتر رہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. بندہ مومن کو اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے تاکہ اس کی ذات سے معاشرے کو امن ملے, فساد نہیں, فتنہ نہیں. یہ نہیں کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے اسے یہ احساس ہو کہ میرے دل کا اطمینان ختم ہو جائے گا, بلکہ ایک ایسا لمحہ میسر آ جائے کہ پہلے جو بے قراری ہے وہ قرار میں بدل جائے. تو جو لوگ دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتے ہیں, سلامتی کا باعث بنتے ہیں, میرے رب نے ارشاد فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ, کہ امن کے حقدار وہ ہیں جن کو میرے رب نے توحید کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے, رسالت کی نعمت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. میرے رب کا ایک اور بہت بڑا وصف ہے, جو انسان اس وصف کو اختیار کر لیتا ہے, اپنی ذات میں اسے شامل کر لیتا ہے, یقیناً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. میرا رب معز ہے, عزت دینے والا ہے. بندہ مومن کو بھی عزت دینے والا ہونا چاہیے, انہیں دوسروں کو رسوا کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے, کسی کی تذلیل اور تحقیر کا باعث نہیں بننا چاہیے, بلکہ عزت دینی چاہیے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے کعبے کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ما اطیبا کے واطیبا ریحک ما اعظم کے واعظم حرمتک. کعبہ بھی بڑا پاکیزہ ہے, اس کی فضا بھی بڑی پاکیزہ ہے, اس کی حرمت بھی بڑی مقدس ہے. والذی نفس محمد بیادہ ہی, لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ مومن کی حرمت اللہ کی جناب میں تجھ سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے کی عزت یا حرمت کم ہو گئی, لیکن یہ احساس دلانا مقصود ہے, بلکہ آگے آقا نے ارشاد فرمایا, واضح کیا وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا, کہ بندہ مومن کے بارے میں پہلے تو گمان نہ کرو, خود اندازے نہ لگاؤ, کرنا بھی ہو تو خوش گمانی کرنی چاہیے, خیر کا گمان کرنا چاہیے, بد گمانی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. تو اگر انسان اپنی ذات سے دوسروں کو عزت دے گا, میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں میرا رب اسے قریب کر لے گا. اور رب تو ستار بھی ہے. جنید بھائی, بندہ مومن کو بھی ستار کا وصف اختیار کرنا چاہیے. پہلے تو کسی کے عیب تلاش نہیں کرنی چاہیے, پتہ بھی چل جائے تو خاموش رہنا چاہیے, تاکہ قیامت والے دن رب ہمارے عیب پہ پردہ. یہ بھی دوستی کا ایک ذریعہ اللہ سے. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, وقفے سے جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو بس کچھ, چونکہ ظاہر ہے اس وقت پوری امہ کا دل بھرا ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے, خاص طور پر قبلہ اول کے حوالے سے, تو کچھ گفتگو قبلہ اول پہ کریں گے کہ آج وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں اختتام کروں ناظرین بات کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ مستقل جو انٹرنیشنل ظاہر ہے جتنے بھی چینلز ہیں, جب ان کے اوپر میں خبریں دیکھ رہا ہوں
اور جہاں جہاں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ایک عجیب قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہوئی ہے اس وقت قبلہ اول میں ناظرین. وہ قبلہ اول کہ جس قبلہ اول کی جانب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے تک رہا اور وہاں نمازیں ادا کی گئی ناظرین. اس طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ کیا. یعنی سوچئے کہ قبلہ اول کتنا ممتاز اور کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ 72 برسوں سے ناظرین اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا صاحب کہ اقوام متحدہ پھر کاہے کو بنائی گئی تھی. وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں پوری دنیا میں کہ جن کو کتوں کے مرنے اور بلیوں کے مرنے کے اوپر تو ان کے حقوق یاد آتے ہیں, نہیں نظر آتا ان کو تو قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کی شہادتیں نظر نہیں نظر آتی ان کو تو وہ بزرگ جو اس وقت مارے جا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے, وہ بچے جو اس وقت زندہ درگور کیے جا رہے ہیں معصوم سے پیارے سے خوبصورت سے بچے وہ ان کو نظر نہیں آتے. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ جو موم بتی مافیا ہے جو پاکستان کے اندر دندناتی پھرتی ہیں صاحب حقوق نسواں کے نام کے اوپر, کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پر عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے, بچیوں کو مارا جا رہا ہے. ناظرین کرام اگر اب بھی میں بڑا سخت جملہ شاید میں بہت ہی سافٹلی ادا کرنے جا رہا ہوں کہ اب بھی اگر مسلم امہ نہیں سمجھے گی, اب بھی اگر نہیں سمجھے گی تو خدا نخواستہ صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی. کیونکہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں ہماری حیثیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب یہ مکمل طور پہ دو طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں, ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر ہے. سمجھ لیجئے اب آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس قبیل میں آنا ہے, اس طرف آنا ہے یا اس طرف آنا ہے. اگر خدا نخواستہ اس طرف آنا ہے تو دنیا تو ہاتھ سے جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. کل بروز محشر یہ مسلم ممالک ان کے سربراہان اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہیں دے پائیں گے. آخر کار آپ کو یہاں آنا پڑے گا, اس لیے کہ دنیا جو نظر آ رہا ہے نا صاحب یہ ہے ہی نہیں بالکل. وہ جو ڈیل آف سینچری ہے اس کے اندر اندھیا دے دیا تھا کہ جروشلم جو ہے اب اسرائیل کا کیپٹل بنے گا, خدا نخواستہ خاکم بدین. یہ اندھیا دے دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کیا جائے گا, خاکم بدین. اور میں آپ کو ریکال کرنا چاہتا ہوں کہ یاکوف لیٹزمین جو کہ وزیر صحت ہے اسرائیل کا, مارچ 26 کو 2020 کو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے اور آ کر ہمیں ایک بار پھر نجات دلائے. وہ مسیح ان کا کون ہے صاحب؟ آج وہ دیوار گریا, وہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وہ دیوار گریا کے پشت پہ کھڑے ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ اچھل کے دعائیں کر رہے ہیں. وہ دعائیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دجال کی آمد کی دعائیں کر رہے ہیں. وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں, اس جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں, ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے دجال کو وہاں پر بٹھانا چاہتے ہیں, پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ اب اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ہم نہیں سنبھلے تو خدا نخواستہ قبلہ اول کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بدتر صورتحال ہم دیکھیں گے. اب ذرا سمجھ لیں اس بات کو صاحب, کل پرسوں پاکستان کے اندر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوں گی, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی, لوگ عید کی نماز ادا کریں گے آزاد فضا میں. اور ذرا تصور کیجئے کہ میرے آپ کے فلسطین میں, میرے آپ کے قبلہ اول میں, میرے آپ کی مسجد اقصیٰ میں اسلحے کے سائے میں, اگر اجازت مل گئی تو اسلحے کے سائے میں نماز عید ادا ہوگی صاحب, نماز عید ادا ہوگی, لیکن اسلحے کے سائے میں ادا ہوگی, خوف کے سائے میں, دہشت کے سائے میں. ان فوجیوں کی بوٹوں کی چاپوں کی آوازیں آئیں گی اور وہاں صرف ایک ہی آواز گونجے گی کہ وہ کسی طرح سے اپنے دجال کی آمد کا جو انتظار کر رہے ہیں اس کو وہ بلاتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے. ہم مل کر اللہ کو پکارنے کو تیار نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد لینے کو تیار نہیں ہیں. اب سنبھل جائیے ورنہ خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بہت عجیب صورتحال ہے, دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس حوالے سے. بڑے کربناک مناظر ہیں, اور صرف فلسطینی ہی نہیں, ہم بھی یہاں پر بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. ایسا ہی عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کا دوہرا معیار اور منافقانہ رویہ بڑے عرصے سے دنیا کے سامنے کھل چکا ہے فلسطین کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. مسلم امہ کو اب بیٹھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے اور ان پر تقیہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس بات کا ابھی سے ادراک کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ گیم ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسا ہی دیکھیں نا, کشمیر نکل گیا نا. اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور اس پر کوئی دوسرا نظریہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. گریٹر اسرائیل کے نشے میں اگر اسرائیل نے درندگی کے ساتھ اور سفاکانہ انداز میں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس پر ہیکل سلیمانی بنایا
اور گریٹر اسرائیل کی بنیادیں رکھتا گیا تو پھر مکہ اور مدینہ کی ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ خدا نخواستہ وہ وقت بڑا ہی کربناک ہوگا امت مسلمہ کے لیے۔ یہ جو میں بیانات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ امت مسلمہ کو بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں جس سے وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے تو اپنے ملک، اپنے پاک وطن پاکستان سے، مجھے امید ہے تو غیرت مندوں کے ملک ٹرکی سے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ٹرکی اگر کھلم کھلا نہیں تو غیر محسوس انداز میں مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل سمجھنے والے میرے الفاظ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ غیر محسوس انداز میں آپ فلسطینیوں کی مدد کر کے اس اندوہناک صورتحال سے نکلنے میں ان کو ہیلپ کیجئے۔ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ، ایون کہ آج بھی فلسطین کے اندر چیخ و پکار کرتی ہوئی بچیاں اور خواتین اور بچے، وہ کسے پکار رہے ہیں؟ ہم کو پکار رہے ہیں، کو اور ٹرکی کو ہم کو پکار رہے ہیں۔ وہ کچھ ممالک پر تو لعنتیں بھیج رہے ہیں جن سے انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ وہ امید اور توقع رکھتے ہیں تو پاکستان اور ٹرکی سے۔ میں اپنی جانب سے درخواست کرتا ہوں غیر محسوس انداز میں ہی آپ کچھ کر گزریں۔ بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ سر دست آپ ذرا سا، کیونکہ رمضان جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر کچھ آپ لوگوں کو ترغیب کریں کہ ان ساتھوں سے کچھ حاصل کر لیں۔ جیسے ماں سے بچھڑنا ایک بچے کے لیے انتہائی اندوہناک ہوتا ہے نا، ایک مسلمان کے لیے رمضان شریف کا رخصت ہو جانا، اللہ ایسے ہی یہ آخری گھڑیاں اس کے لیے موت اور حیات کی طرح ہوتی ہیں۔ بہت مشکل مرحلہ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو اپنے اوپر یہ غم فیل کیجئے کہ اللہ کا مہمان جا رہا ہے۔ نمبر 2، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، لیلۃ الجائزہ بھی آ رہی ہے۔ اس وقت کو اپنی زندگی کا آخری وقت سمجھ کر اللہ کے حضور رجوع کریں اور سچی توبہ کریں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، کوئی فائنل میسج؟ رمضان جا رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں ان گھڑیوں کو حاصل کر لینا چاہیے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ میں 2 جملے صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا سارا موضوع جس نتیجے تک آپ لے آئے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے اہم ذریعہ تو یہی ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں۔ کیا بات! جتنے اعمال مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور کسی طرح سے بھی کریں، جس طرح سے کر سکتے اپنی سطح پہ کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا جو متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ زبان سے ادا کرنا تو آسان ہے لیکن قیامت والے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوست اور محبوب ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ ہمارا ہونا چاہیے تو انسان یقیناً قربت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں، آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آج جو اس ٹرانسمیشن کی آخری سیری میں رات 2 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔